السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات اور میں ہوں منیب فاروق۔ ناظرین، کل اسی پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ کاف لیگ کے جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں انہوں نے استعفے تیار کر لیے تھے اور جیبوں میں ڈال لیے اور کہا جی کہ بس ٹھیک ہے اب تو ایسی تیسی ہم چھوڑ رہے ہیں سب کچھ۔ سیٹھی صاحب نے بھی بڑے دلچسپ ریمارکس دیے تھے، آج آپ نے دیکھ لیا، پھر بغلگیر ہو گئے، پھر وعدے وحید ہو گئے اور کہا گیا جی کہ ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کریں گے آنے والے فیوچر میں، آنے والے وقت میں۔ ذرا یہ دیکھ لیجئے کل سیٹھی صاحب نے کیا کہا تھا۔ آئی ایم شور بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے جب ہم یہ کلپس دکھاتے ہیں، لیکن آپ کو تو نہیں ہوتی، لہذا آپ ضرور دیکھیے۔ جہاں تک یہ سلسلہ ہے ساری قیادت کاف کی قیادت نے انکلوڈنگ چودھری پرویز الہی، انہوں نے اب استعفے تیار کر لیے۔ یار یہ استعفے تیار کر کے جیب میں ڈال لینا یہ کچھ نہیں ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے۔ کوئی استعفے نہیں ہوئے، کوئی استعفے تیار نہیں ہوئے۔ اور قیادت کیا ہے؟ قیادت تو پرویز الہی صاحب خود ہے نا۔ تو پرویز الہی صاحب نے خود اپنی قیادت اپنی جیب میں وہ ڈال کے اور اس کو ہضم کر لیا۔ میں آپ سے عرض کروں یہ سب ڈرامہ بازی ہے۔ سیاست میں یہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے نہ آپ کو نہ مجھے نہ کسی کو زیادہ فکر کرنا چاہیے۔ میرا عرض یہ ہے کہ یہ الیکشن الائنس الیکشن تک نہیں، الیکشن کے بعد بھی ایک الیکٹرل الائنس رہے گا پی ایم ایل کیو کے لوگوں کا زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا چودھری شجاعت صاحب جب باہر نکلے تو جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں یہی کہا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ کاف ایک الیکشن الائنس بھی رکھے گی اور الیکشنز بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کمبائنڈ ہو کے لڑے جائیں گے، اور اشارتاً یہ بھی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی جائے گی۔ سیٹھی صاحب پھر وہ دیکھ لیں، وہ کل آپ نے کہا تھا، آج پھر جفیاں ڈل گئی وہاں پر جا کے۔ جی ہاں، میرا خیال ہے ایک اور بات بھی ہم نے کہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مچھلی پکڑنی ہو تو وہ ہک پھینکا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے میاں صاحب کی طرف سے بھی کوئی ہک شک پھینکا جائے گا کہ اگر ایسے ہو یا ایسے ہو تو پھر یہ واپس آ سکتے ہیں اور ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی گیم چلے گی تھوڑی بہت۔ ویسے وہ حق پھینکا گیا، میاں صاحب نے تو کہا ہے نا، میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر حکومت سے نکل آئے کاف لیگ، اگر کولیشن سے نکل آئے تو پھر ان سے بات ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہا کہ پیغام رسانی جاری ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کہ امریکہ اور پاکستان کی کشمکش چل رہی ہے اور نیگوشیشنز نہیں ہو رہے۔ اچھا سیٹھی صاحب، بڑی دلچسپ بات ہوگی، میں جسٹ فار اے سیکنڈ آپ ذرا تھوڑا ایزیوم کیجئے کہ زرداری صاحب سے ملنے گئے، آپ چودھری شجاعت صاحب ہیں، آپ جا کے کیا کہیں گے انہیں؟ یار آپ زیادتی کر رہے ہو، یہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اب چودھری شجاعت جیسی زبان استعمال کر کے اور آپ زرداری بیٹھے ہوئے اور میں چودھری شجاعت ہوں؟ یار یہ نہ کرو یار، کیوں شرارت کر رہے ہو؟ نہیں بھائی یہی ہوگا کہ جیو تسی جڑی منسٹری آف لیبر ویلفیئر ہے وہ تسی کیا سی کہ 3 ارب روپے ہے، اتنے تو صرف 5 ارب روپیہ نکلے تے وہ جڑی ای او بی آئی ہے تے وہ سیکرٹری ساڈی گل ہی نہیں منتی، تو ذرا کھچو نا انہوں پریزیڈنٹ صاحب، انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل۔ اچھا یہ بات ہوگی، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا سیٹھی صاحب، ہم بہت سے کل جو تجزیہ نگار ہیں، آج بھی لوگ کئی کہہ رہے تھے کہ یہ بھی پرماننٹ نہیں ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آج ان کا ریڈریسل ہوا ہے ان کی گریونسز کا، یہ پرماننٹ ہو گیا ہے، یا اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان آؤٹ چلتا رہے گا ایم کیو ایم والی ڈگر کے اوپر؟ نہیں یار، یہ جو کیو والا نا یہ پرماننٹ ہی ہے۔ آپ سمجھے پرماننٹ سے مراد یہ ہے کہ کیو کے پاس چارہ نہیں ہے نا، لاجیکلی اسپیکنگ، حالانکہ بڑا ان نیچرل الائنس ہے، مگر سیاست کے اندر کوئی چیز ان نیچرل نہیں ہوتی، سیاست کے اندر ہوتا ہے کہ کیا پاسبل ہے۔ اب کیو بیچارے جائیں کہاں؟ وہ جیسے وہ گانا تھا نا، جائے تو جائے کہاں۔ اب میں الطاف بھائی جیسا تو نہیں گا سکتا ہوں، مگر بات وہی ہے کہ وہ میاں صاحب لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور چودھری صاحب جو ہے انہوں نے بھی اپنا کوئی کھاتا تو کھولنا ہے نا، تو اب وہ کھاتا ہی کھلے گا اور زرداری صاحب ہی ہیں جن کے ساتھ وہ کھاتا کھل سکتا۔ اچھا سیٹھی صاحب، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کسی سٹیج پر چودھری شجاعت صاحب یہ ذہن میں لا سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں کہ جی میاں صاحب کے ساتھ اگر ہمارا الائنس بنے یا ساتھ ہو جائیں تو پھر شاید زیادہ بہتر چانسز ہیں اگلے الیکشن میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ مشکل ہی ہے ان کا چلنا؟ اب دیکھیے، میری چڑیا کے مطابق میاں صاحب تو سب لوگوں کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں، غالباً 8-10 لوگ ہیں یا 6-7 لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ شاید ابھی رضامند نہیں ہیں۔ اب میرے سے مت پوچھیے گا وہ 6-7 لوگ کون ہیں، کل کو میاں صاحب شاید ان کے بارے میں بھی رضامند ہو جائیں۔
آپ شرارت کے موڈ میں لگتے ہیں مجھے آج. نہیں میں کوئی شیخ صاحب شرارت کے موڈ میں نہیں ہوں. میں تو وہ پوچھ رہا ہوں، ایک عام آدمی ہوں نا جو ہمارے ویورز پوچھنا چاہتے ہیں. وہ اکثر کئی دفعہ مجھ پہ پریشر ڈالتے ہیں بھی آپ یہ باتیں ذرا سیٹھی صاحب سے نکلوا لیا کریں. نہیں وہ ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب تو رضامند نہیں ہوں گے، کیونکہ دیکھیے نا وہ چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں. اب وہ سینئر منسٹر ہیں، آلموسٹ لائک اے ڈپٹی پرائم منسٹر جیسے کہتے ہیں اسلام آباد میں. تو یہ کیا میاں صاحب ان کو چیف منسٹری پنجاب کی دیں گے اور شہباز شریف صاحب کو کہیں گے ذرا آپ ہالیڈے کر لیجئے کینیڈا جا کے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. وہ تو شہباز شریف صاحب کیا حمزہ شریف صاحب جو ہے ان کی تیاری کی جا رہی. تو کیا میاں نواز شریف صاحب پرویز الہی صاحب کو کہیں گے ٹھیک ہے میں پارٹی لیڈر باہر بیٹھتا ہوں اور آپ پرائم منسٹر بن جائیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. تو پرویز الہی صاحب کی تو اکوموڈیشن ہو نہیں سکتی. اسی طریقے کے ساتھ اور بہت سے لوگ ہیں جن کی اکوموڈیشن سینٹ میں ہو سکتی ہے، کہیں اور نہیں ہو سکتی. تو اب آپ کو یاد ہوگا اپنے شیخ رشید صاحب ایک انٹرویو میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں رائے ونڈ جاؤں. تو میں کہا سی اگر رائے ونڈ چلے گئے تو پھر تو انہوں نے کہا جی ہو ہی نہیں سکتا. تو ہوں مطلب شیخ رشید صاحب وہ ون مین پارٹی لے کے بیٹھے ہوئے، الیکشن آئے گی تو انہیں بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی نا، یا ادھر یا ادھر کہیں نہ کہیں تو کنارہ کہیں بیٹھنا پڑے گا نا، اکیلے تو نہیں کر سکتے. تو سیاستدان کے لیے سب سے امپورٹنٹ یا اہم بات یہ ہوتی ہے کہ سروائیول، کہ پبلک میں رہے، نیوز میں رہے، منسٹری ہاتھ میں ہو، لوگ آنا جانا ہو، کنسٹیٹیوشن میں لوگ ذرا سلام دعا لیں. یہی ہوتی ہے نا سیاست، اور کیا ہوتی. اور اگر دو پیسے بنتے ہیں تو وہ بھی بنا لیے جائے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میاں صاحب الیکشن کے قریب پھر تھوڑے بہت وہ ہک شک پھینکیں گے، مگر چودھری پرویز الہی جو ہے نا وہ اب میرا خیال ہے ان کا فیوچر جو ہے نا وہ سیکیور ہو چکا ہے زرداری صاحب کے ساتھ ہی. اور کیونکہ وہ مرج نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ ان کو معاف نہیں کریں گے، تو الیکٹرل الائنس ہی رہے گا. کیونکہ وہ کیو کی اور پیپلز پارٹی کی جو کنسٹیٹیوئنسی ہے وہ بڑی مختلف ہے. یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ناراض ہیں زرداری صاحب کے ساتھ. احمد مختار صاحب ناراض ہیں، گل صاحب ناراض ہیں، جو رضا ربانی صاحب، ہاں رضا ربانی صاحب ناراض ہیں. مگر رضا ربانی صاحب کی ناراضگی تو الگ، کیونکہ وہ تو ان پرنسپل ناراضگی ہے. مگر گل صاحب جو ہیں اور اپنے احمد مختار صاحب، ان کو تو وہاں ٹریڈیشنل پالیٹکس کا بڑا اثر پڑتا ہے وہاں گجرات کی پالیٹکس میں. اور اس لیے پھر ان کے لیے اب چودھری حضرات سیٹیں مانگیں گے، ان کے لیے نکالنی پڑیں گی، نہیں تو مسئلہ بن جائے گا زرداری صاحب کے لیے. تو یہ زرداری صاحب کر لیں گے، کھینچ لیں گے اس کو. اچھا یہ مجھے ذرا 30 سیکنڈ میں بتا دیجیے، ابھی آگے ہم ایم کیو ایم کے بارے میں بات کریں گے. ایم کیو ایم کے حوالے سے کہا جاتا ہے، بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جی یہ اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتے. کیا پاکستان مسلم لیگ کاف کی بھی اب یہ پوزیشن ہے کہ اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتی؟ ایم کیو ایم تو اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اقتدار میں ہی ان کو وہ کہتے ہیں نا گوڈیز ملتی ہیں، کیرٹس ملتے ہیں، اور وہ اپنی عوام اور اپنی ووٹرز کو کچھ نہ کچھ سہولتیں فرما سکتے ہیں. مگر اپنا یہ جو کیو والے ہیں ان کی تو اس قسم کی پارٹی نہیں ہے نا. ان کے تو کینڈیڈیٹس اکراس پنجاب سپریڈ آؤٹ ہیں، کچھ ایک آدھ دو تین فرنٹیئر میں بھی نکل آئیں گے. تو اس لیے ان کے لیے وہ ایم کیو ایم والا کمپیرزن ویلڈ نہیں ہے. یہ انہیں صرف پاور کا مطلب یہ ہے کہ 3-4 منسٹریز مل جائیں اور تھوڑے بہت پیسے ملتے رہیں اور لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہیں، اور ان کے ایم این ایز کی جو اگر جو الیکٹ ہوتے ہیں ان کی کنسٹیٹیوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈز مل جائیں تو اللہ خیر صلی اللہ. اچھا سعید صاحب یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے ناظرین تو ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.